کا نظام، بچوں کی تربیت، تعلیم، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے قرآن اور سنت شریعت سے جڑ جائیں، ورنہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو شریعت سنت سے نہیں جوڑا اور خوب اسکول کی تعلیم پر خوب محنت کی، خوب فیس دی، خوب سال زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہے، لیکن جو ان کو طریقہ تھا شریعت سنت کا وہ ان کو نہیں آیا۔ ایک کارگزاری آئی تھی کہ بچہ تھا، اس کے باپ نے اس کو خوب پڑھایا اور اتنا پڑھایا دوستوں، اتنا پڑھایا کہ امریکہ بھیج دیا۔ جب امریکہ میں جب وہ یہود و نصارہ کے رنگ میں ڈھل گیا، 14-15 سال یہاں اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کو خبر ہوئی تو وہ وہاں سے آیا۔ جب وہ وہاں سے آیا تو باپ کی تدفین، باپ کی جو جنازے کی کفن دفن غسل وغیرہ ہو رہا تھا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اندر چلیے، تو وہ کہنے لگا مجھے دہشت ہو رہی ہے، آپ لوگ اس فارمیلٹی کو پوری کیجیے۔ چنانچہ غسل وغیرہ ہوا، کفن وغیرہ، اس کے بعد جب لے کے چلے تو اس سے کہا کہ بھائی کندھے وغیرہ کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ لوگ چلیے، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ اپنی کار سے پیچھے پیچھے آتا رہا اور قبرستان کے باہر وہ کھڑا ہو گیا، اپنی کار میں بیٹھا رہا۔ نماز جنازہ وہی قبرستان کے صحن میں ایک برآمدہ تھا، نماز جنازہ ہونے کے بعد جب دفن کیا گیا تو اس سے کہا مٹی کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی آج یہ بھیڑ کم ہو جانے دو، پھر میں جاؤں گا اندر مٹی کے لیے۔ جب بھیڑ کم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ بھائی 3 مرتبہ مٹی دی جاتی ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں آتا یہ، آپ کوئی مجھے کہلوا دو۔ تو کسی نے اس سے کہلوایا اور جب اس نے 3 مرتبہ مٹی دی، دوستوں آپ بتائیے کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ صحیح کیا یا غلط کیا؟ یقیناً دوستوں غلط کیا۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز تھی قرآن اور سنت شریعت، وہ اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے تھا، اس نے انہوں نے نہیں سکھایا اور اعلیٰ کے اعلیٰ ڈگری تعلیم دلا کر اس کو امریکہ بھیج دیا، اور اس کے نتیجے میں کیا سیکھ کر آیا؟ کچھ نہیں۔ باپ کا ادب و احترام، ساری چیزیں یہ ہمیں قرآن اور سنت شریعت سے ملے، قرآن سکھائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو دین سکھاؤ۔ جب آپ اپنے بچوں کو، اولاد کو دین، شریعت، سنت، قرآن، حدیث سکھائیں گے تو سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ان کو انسان بنانا، اور انسان ہمارے جو بچے بنیں گے وہ قرآن اور شریعت سنت سے۔ اس لیے مکاتب کا جو بچوں کی جو محنت ہے یہ معمولی نہیں ہے دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں اور ان کو کیا ہے مکتب کا نظام سے جوڑیں۔ مکاتب کی جگہ جگہ آپ غور و فکر بھی کریں کہ ہمارے محلے میں اگر کئی گھر ہیں اور مسجدوں میں بچے پورے کے پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت میں ابھی نظام الدین مرکز کے اندر بھی کارگزاری ہوئی تو مولانا نے خاص طور سے تعلیم پر زور دیا، اور مولانا نے تعلیم کے بارے میں کہا کہ بھائی مکتب یہ ہمارے بنیادی چیز ہے۔ دعوت کے ساتھی سے بھی کہا گیا کہ آپ جب محنت کریں انفرادی، تو انفرادی محنت میں وہاں پر جس گھر میں آپ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر آپ ان کے بچے کے بارے میں بھی پوچھیں کہ آپ کا بچہ مکتب میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ یہ بھی ہے، خالی 4 مہینے چلنے کی تشکیل نہیں ہے کہ ہم گئے اور ان سے کہہ دیا بھائی چلے میں چلیے 4 مہینے میں چلیے، نہیں، بلکہ پوری بات آپ اس سے کریے۔ پوری بات کرنے میں آپ ان کے گھر کی تعلیم کی پوچھیے کہ آپ کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور ان کے بچے کی بھی کارگزاری آئی ہے تو ان کے بچے کے بارے میں پوچھیے کہ آپ کا بچہ مکتب جاتا ہے کیا نہیں، تو آپ اس کو بتائیے، اہمیت بتائیے، اور ہو سکے تو یہاں پر جو پڑھانے والے ان کو ساتھ لے کر جائیے، ان کو بتائیے کہ ماشاءاللہ جی ہمارے حافظ صاحب ہیں، ہم لوگ مشورے سے یہ مکتب پڑھاتے ہیں مسجد میں، آپ اپنے بچے کو جو ان سی سہولت کا وقت ہے یا جو ان سا مکتب کا ٹائم ہے آپ کے، اس کو وہ بتائیے، اور مکتب کی اہمیت، حدیث، علم کی حدیث وغیرہ جو منتخب حدیث میں ہے وہ ہمارے ساتھیوں کو یاد ہونا چاہیے، تو اس سے جو ہے قرآن کے فضائل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کئی ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ حدیث ہی بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا اس کو، حالانکہ تجارت کرنے والے کو بہترین نہیں کہا، وکیل کو نہیں کہا، ڈاکٹر کو نہیں کہا، بہترین کس سے کہا؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ اس سے بتائیے آپ کا بچہ بھائی قرآن سیکھنے جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے، اس کی کارگزاری اس سے لیجیے اور اس کو اہمیت دلائیے۔ ایک ایک بچہ ہمارے مکتب سے مسجدوں سے جڑنا چاہیے۔ ہمارے جب میں سال لگا رہا تھا تو اس میں ایک شیخ تھے ہمارے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے آگ سے بچنے کا جو ذریعہ واحد ہے وہ مساجد ہے۔ آج مسجدیں کھلا ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ بازار تو اپنی ضرورت کے لیے آدمی جائے فوراً واپس، لیکن مسجدوں سے ہمیں جڑنا چاہیے، مسجدوں میں کیا ہے وقت دینا چاہیے۔ اور اسی طرح الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، خوب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقتوں کو قیمتی بنائیں، یہاں پر تعلیم کا بھی حلقہ لگے، مسائل کا بھی حلقہ لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو گشت کیا تھا بازاروں میں، مدینہ کے بازاروں میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جب لوگ دوڑ کر آئے دیکھا تو وہاں پر حلقے لگے ہوئے تھے، سیکھنے سکھانے کے حلقے تھے، اسی طرح سے تعلیم کے بھی حلقے تھے، حلال و حرام کے بھی حلقے لگے ہوئے تھے۔ تو خالی فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسائل سے علماء سے جڑیں، علماء کو بلا کر ان کے مسئلے مسائل بھی پوچھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، ہمارے گھر آباد ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آباد کرے۔ مفتی صاحب کی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کریں۔